رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر مومنین گونڈی کی جانب سے جعفری کربلا میں تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پورے بمبئی سے بزرگ علماء کرام اور بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کیا اور شہید آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مہاراشٹر کی ایک مشہور و معروف شخصیت بھائی ابو عاصم اعظمی صاحب بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ کیا کہیں گے ابو عاصم بھائی اس موقع پہ؟ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ آج ایران نے جس طرح سے آیت اللہ خامنائی صاحب نے اس عمر میں جس طرح سے دکھایا ہے، اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، اور جس طرح سے امام حسین نے یزید سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، اسی طرح سے انہوں نے امریکہ سے ہاتھ نہیں ملایا اور ان کی آنکھ میں ہاتھ ڈال کر ان کا جواب دیا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں امریکہ کے سامنے ہر لوگ گھٹنے ٹیکتے ہیں، لیکن ہمیں فخر اس بات کا، آیت اللہ خامنائی صاحب شہید ہونا تو قبول کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکا اور آج اسلام کا نام بلند کیا پوری دنیا میں۔ اگر صحیح اسلام ہے ایک تو ایران میں ہے، میں اس کی مبارکباد دینے اور خراج عقیدت کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ایران کو فتح یاب دے۔ ہمارے ساتھ آج کے ناظرین خطیب اہل بیت علی جناب مولانا نصیر اعظمی صاحب پورے پروگرام کے حوالے سے نصیر کیا کہیں گے؟ یہ پروگرام ظاہر ہے کہ ان کی شہادت امام خامنائی کے سلسلے میں تعزیتی پروگرام تھا اور مجلس غم تھی، جس میں تمام مومنین نے اور خاص طور سے برادران اہل تشیع کے ساتھ برادران اہل سنت نے بڑی تعداد میں شرکت فرمایا۔ بڑی تعداد میں علماء کرام تھے، سب نے نذرانہ عقیدت و خراج عقیدت پیش کیا، اور یہ حق تھا اس فقیر راحل کا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین، اسلام، شریعت کے تحفظ کے لیے اور مظلوموں کی حمایت میں بسر کر دیا۔ کمال یہ ہے کہ وہ شخصیت جس نے زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لیا، یعنی ایران کے نہ وہ صدر تھے، نہ وہ پرائم منسٹر تھے، نہ کوئی وزارت کا منصب ان کے پاس تھا، مگر اس کے باوجود پوری قوم ایران کے دلوں پر حکومت کرنے والا ایسا عظیم شخص، جب وہ گیا تب پتہ چلا کہ وہ صرف ایرانی عوام کے دلوں پر حکومت نہیں کر رہا تھا، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے دلوں پر اس کی حکومت تھی، اور آج ساری انسانیت اس کا غم میں مبتلا ہے۔ اسی سلسلے میں اس جلسہ تعزیت کا انعقاد کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گونڈی شہر ممبئی میں ایک بہت بڑا احتجاجی پروگرام رہبر کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ مومنین گونڈی کی جانب سے یہ بہترین پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا، اور الحمدللہ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں علماء اور تمام مومنین اور مؤمنات نے بھی شرکت کی ہے، اور ایران کو پرسہ بھی پیش کیا ہے اور تعزیت بھی پیش کی ہے۔ یاد رکھیں کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی یہاں پر تمام اہل سنت برادران اور شیعہ کے ہمراہ اور ساتھ میں رہے، اور یہ پروگرام بہت کامیاب اور بہترین رہا، اور میں مومنین گونڈی کی جانب سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس پروگرام میں شریک رہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، یقیناً آج ایک تعزیتی جلسہ جعفری اسکول میں انعقاد کیا گیا تھا، اور یقیناً ہدف انسان کا یہی ہونا چاہیے کہ انسان ہمیشہ انسانیت کی طرف قدم اٹھائے، اور ہمارے رہبر معظم سید علی خامنائی ہمیشہ جو ہے مظلوموں کی حمایت کرتے رہے، اور دشمن کے آگے کبھی نہیں جھکا انہوں نے۔ اور آپ دیکھیے جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام ظالم یزید کی بیعت نہیں کی، یزید چاہتا تھا کہ حسین ہماری بیعت کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ظالم اور یزید کی جو ہے حمایت نہیں کی، بیعت نہیں کی۔ اسی طریقے سے آج یہ نتنیاہو اور ٹرمپ، یہ ملعون چاہتا ہے کہ جو ہے خامنائی ہماری حمایت کرے، ہماری بیعت کرے۔ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام ایک علی کا چاہنے والا نہیں کسی میدان سے بھاگا، اور یاد رکھیے گا کہ یقیناً علی کا چاہنے والا کسی میدان سے ڈر کے نہیں بھاگتا ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔ تو اس صورت میں حملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے بلایا تھا، بات ہو رہی تھی، اور کافی حد تک جو خبریں آ رہی ہیں مفاہمت تک بات پہنچ چکی تھی، گفتگو ناکام ہو جاتی تو حملہ کرنے کی بات آتی، لیکن اس سے پہلے جون میں بھی گفتگو ہو رہی تھی، پھر حملہ کیا گیا، آج بھی گفتگو ہو رہی تھی اور پھر حملہ کیا گیا۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ سر کٹانا جانتے ہیں، سر جھکانا نہیں جانتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج شہید امام خامنئی کی شہادت نے وہ رنگ دکھایا ہے جس کا رنگ روزانہ چڑھتا نظر آئے گا، اور دنیا والوں کو بتایا ہے کمزوری اسلحے کی نہیں ہوتی، کمزوری دل کی ہوتی ہے۔ کافر ہے تو تلوار پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے کس ہمت کے ساتھ ان بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا جن کے مقابلے پر لوگ زبان نہیں کھول سکتے۔ بے شک اگر آپ اس وقت دنیا کا مطالعہ کریں تو دنیا کی کتنی طاقتیں ہیں جن کے پاس اتنی جرأت نہیں ہے جو آ کے یہ کہہ سکے یہ حملہ ناجائز تھا۔ پھر اتنا تو کہو کہ تم نے مظلوم کو مارا، کسی کے گھر میں جا کے مارا، اتنا تو کہو کہ تم نے بلایا تو اس کو ستایا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ روایت میں ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ اگر کسی نے اس دنیا میں بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات کی تو حسین کا بیٹا امام خامنئی۔ کیا کہنا کیا کہنا، واہ واہ واہ۔